نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ایک نئی بک کا آغاز کریں گے، اتباع سننا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ بک ہوگی۔ جی میم ہے ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی بک جی ہو سکتا ہے اس کا کور کیونکہ جی ہمارے پاس تو پرانا ہے تو آپ لوگوں کے پاس نیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس بک کا آغاز کریں گے۔ شروع میں تھوڑی سی اگر ہسٹری یا مقدمہ ہے وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ ہم لوگ نیت کے ٹاپک سے انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے۔ آج ہماری تعارفی کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ آغاز جو ہوگا ٹاپک کا کل سے کریں گے کیونکہ کچھ چیزیں سبجیکٹ کے پڑھنے سے پہلے بتانا اور سمجھانا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ ہم اس سبجیکٹ کے اندر کیا پڑھیں گے اور ہمارا اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں تھوڑے سے آپ سے سوال کروں گی اور میں آپ سے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جواب دیں گے، ہینڈ ریز کریں تاکہ سارے ایک دم نہ بول پڑیں، اور پھر اس کے بعد باری باری جو جواب دینا چاہے تو ہینڈ ریز کر کے تو پھر آپ کا میں نیم کال آؤٹ کروں گی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے ابھی تک، کیا آپ کیا سمجھ رہی سبجیکٹ سے۔ تو پہلا کویسچن آپ کے سامنے ہے، اتباع سنت سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس لفظ سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جو جواب دینا چاہتا ہے اپنے ہینڈ ریز کریں۔ جی شہینہ۔ جی، اس سے ہمیں یہ آتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ایکشن کیے، جو بات کی اور جو انہوں نے پسند کیا ناپسند کیا، جو بھی کام ہے ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم نے اس کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ قرآن آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ خود چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو جب آپ نے وہ جو قرآن میں بتایا اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا تو اس چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور یہ ہم پڑھیں گے جانیں گے۔ اور ابھی بھی ہم جو کرتے ہیں نماز میں، آپ جیسے سنت پڑھتے ہیں، جیسے نکاح کے بارے میں کہا گیا ہے، یا جو بھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سلام کرنے کے بارے میں آپ نے کہا یہ میری سنت ہے تو اس کو فالو کرنا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ہم نے سنت کو فالو کرنا ہے، اس کو اتباع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انیلا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میم سنت سے وہی جو انہوں نے کہا کہ سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال ہیں، اور بہت سے احکامات قرآن پاک میں نازل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر ان کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو تشریح ہے، وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ملتی ہے کہ انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کہا گیا کہ نماز پڑھو تو نماز کا طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، احادیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے احکامات ہیں جن کے بارے میں واضح کیا گیا جس طریقے سے کہ ہم نے کرنی ہے، اس کا طریقہ جو بتایا ہے وہ حدیث اور سنت نے بتایا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ اگر تم نے میری پیروی کرنی ہے تو میرے رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح ہمارے لیے قرآن کی آیات امپورٹنٹ ہے یا اللہ کے احکامات امپورٹنٹ ہے۔ تو دونوں چیزوں سے ہمیں ہماری زندگی میں جو جتنے بھی مسائل ان سب کا حل جو ہے وہ ان دونوں کے اندر ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہم اپنی زندگی کا لاہم عمل جو ہے نا وہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں مجھے پھر آپ اگلے سوال کا جواب دیں گے کہ ابھی آپ لوگوں نے اچھے آنسر دیے، ماشاءاللہ آپ کو کلیئرٹی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کے آنسر سن کے۔ تو پھر اطاعت رسول کیا ہے؟ جی انیلا۔ میں اطاعت رسول جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کرنے کو، کہ جس طریقے سے عمل کرنے کو کہا گیا وہ کیا جائے، نہ تو اس میں کمی کی جائے، نہ اس میں اضافہ کیا جائے، نہ ہی کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو ہم کہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کریں جو آپ نے نہیں کہی۔ یہ تمام چیزیں جو اطاعت رسول سے تعلق رکھتی ہیں کہ جیسا آپ نے کہا ویسا کریں، جس طرح آپ نے کیا ویسا کریں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں۔
اور اسی طرح کریں جیسے کہ اللہ نے حکم دیا کرنے کو. ٹھیک ہے جی عظیمہ. میم اس میں میرے خیال میں شاید وہ بھی آئے گا کہ جو ہم خوشی سے جو اور کرہن نہیں کرتے، مطلب خوشی سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا. اطاعت میں میرے خیال میں خوشی، من کی خوشی یا اپنے دل کے ساتھ کرنا آ جاتا ہے، اور اتباع جو ہے وہ فالو کرنا ہے، جیسے کہ ایز اٹ از فٹ اسٹیپس کو فالو کیا جائے. چلیں آپ کچھ قریب پہنچ گئی ہیں. کوئی اور بھی نہ جی آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ میم اطاعت یہ ہوتا ہے کسی کا حکم سن کر ماننا نا، اور اتباع ہوتا ہے یعنی کہ بغیر سنے ماننا، یعنی کہ محبت دلچسپی کو جنم لیتی ہے نا. تو اس دونوں میم یہی فرق ہے اطاعت اور اتباع میں. ہاں جی، تھوڑا میجر ڈفرینس یہی ہے کہ اطاعت جو ہے نا وہ حکم ہے، کہ حکم کہا گیا ہے کہ یہ کرو تو وہ لازم ہے اور وہ کرنا ہے. تو اتباع جو آتی ہے، جو ہم اپنی لینگویج میں بھی یوز کرتے ہیں، تو فٹ اسٹیپس پہ چلنا ہے، پیروی کرنا، اور وہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے. تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اطاعت رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتباع کرنے کو کہا ہے؟ آپ لوگوں کا کیا جواب ہے؟ اطاعت کا تو ہمیں پتا ہے کہا ہے، کیا اتباع کرنے کو بھی کہا گیا ہے؟ جی انیلا آپ کا ہینڈ ریز ہے. میم یہ پہلے سے ہی ریز میں نے اس کو نیچے ہی لکھی. اچھا پھر آپ نے جواب نہیں دینا؟ نہیں میم میں جواب دے دوں گی، ویسے میں جی کہہ رہی ہوں. جی میم ظاہر ہے کہ اطاعت کے بغیر، اطاعت کے ساتھ اتباع ہے نا، مطلب دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر ایک حکم پتہ چل گیا ہے کہ اس کو ماننا ہے، تو ماننے کے بعد پھر اس پہ چلنا بھی ہے. اگر چلیں گے نہیں تو پھر تو اس علم کا فائدہ نہیں نا، کہ جو آ گیا ہمارے پاس. صرف علم کو تو نہیں رکھنا، اس کو عمل میں بھی لانا ہے. تو جب عمل کریں گے تبھی اتباع ہوگا نا. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دونوں یعنی کہ یہ اطاعت اور اتباع دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جی روبینہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اچھا انہوں نے ہینڈ ریز نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے جی، اتباع کے بارے میں بھی آیت نمبر ہے نا، آیت نمبر آل عمران کی 31. میم اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. تو میم اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتباع جو ہے کرنا وہ بہت ضروری ہے. تبھی ہمیں جو ہے نا اللہ کی محبت حاصل ہوگی. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ماشاء اللہ اس میں آپ لوگوں نے جو ہے کانسیپٹس ماشاء اللہ آپ کے کلیئر ہیں، اور آپ لوگوں نے اس کو بالکل صحیح جو ہے وہ پکڑا ہے اور صحیح سمجھا ہے. مزید ہم اس کی اندر کافی ساری جو چیزیں ہیں اور پھر حدیث اور آیات کے ریفرنسز، اور وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹاپک کے حساب سے ہم اس کو کور کرنا شروع کریں گے. آج ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ سبجیکٹ کا تعارف جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملے گا. تو سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 21. سب سے ہم واقف ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ ہم نے بار بار سنی، بلکہ کئی دفعہ پڑھی اور یاد بھی ہوگی، اور اس آیت سے ہم ناواقف نہیں ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ یعنی کہ رول ماڈل ہے. تو ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے ذہن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جب پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں اکثر اس طرح آتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ اختیار کر کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت کا حق ادا کر دیا اور ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں. جبکہ یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے، یعنی کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، اور دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات، یہ سب چیزیں یعنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے. زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کوئی اگزامپل نہ ملے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رول ماڈل کے مطابق لائف کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو بہت سارے ہمارے مسائل نہ صرف حل ہوتے ہیں، بلکہ ہم خود بھی ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں.
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے پہلے قرآن نے جن کو مشرک کہا اور کہا کہ یہ کفار ہیں، اور پھر جو ظلم زیادتیاں اور جو بھی وہ کرتے رہے، لیکن قرآن نے جب ان کے دلوں کو بدلا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی شخصیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو فالو کر کے جو ان کی شخصیت میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، تو وہ پھر کیا بن گئے؟ جہاں قرآن ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، وہاں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کیا ٹائٹل ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی تھیں؟ کہاں سے آئی تھیں ان میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈائریکٹ بات تو نہیں کی تھی ان کے ساتھ نا؟ یا خود ہی انہوں نے قرآن کو سمجھا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت رسول جو تربیت کی اور ہر لمحے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی کہ کام کرنا ہے تو یوں کیجئے، اٹھنا ہے تو یوں اٹھیے، بیٹھنا ہے تو یوں بیٹھیے، معاملہ کرنا ہے تو یوں کیجئے، اور اسی طرح آپ کا اخلاق یوں ہونا چاہیے، کردار یوں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھائیں، اور پھر انہی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، آپ کی شخصیت کو، آپ کے عمل کو رول ماڈل سمجھا، اور یہی رول ماڈل ان کو کہاں سے کہاں تک لے گیا، کہاں پہنچا دیا اس نے۔ تو اسی رول ماڈل جو تھا یہی تھا، اس کو فالو کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی کہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق میں یہاں پر آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ میں نے شروع میں جب آپ کو پیج دکھایا ہے تو میں نے اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تو اتباع سننا جو ہے وہ ہی اصل میں عشق رسول کا حقیقی معیار ہے۔ خالی عشق رسول کے جو ہے نعرے لگاتے رہنا اور پھر اپنی مرضی سے محبت کے دعوے کرنا اور اپنی مرضی سے محبت کے طریقے اختیار کرنا، وہ اتباع سننا کا معیار نہیں ہے۔ اتباع سننا کا معیار جو ہے وہ عشق رسول کا معیار نہیں، عشق رسول کا جو معیار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، اور ستم تو یہ ہے کہ قرآن پاک سے تو جو ناواقفیت ہے وہ تو جو ہے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت سے بھی ہماری قوم جو ہے وہ ناواقف ہے۔ یعنی کہ ہمیں بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل سیلیبریٹیز، خواہ وہ کھیل کے میدان کی ہوں یا فلمی دنیا کی ہوں، ان کی کافی معلومات ہوں گی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس ابھی پیسے کتنے، دنیا کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے، اور اسی طرح فلمی دنیا کے بھی لوگوں کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اس طرح جس طرح کے جاننے کا حق ہے؟ آپ کی حیثیت سے کیا ہم واقف ہیں حقیقی طور پر؟ اس میں بھی ہماری سوسائٹی میں نا افراط و تفریط پایا جاتا ہے، یعنی کہ ہم ایسے سوسائٹی بھی نا افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اب افراط و تفریط کیا ہوتا ہے؟ افراط کا مطلب ہے غلو، یعنی کسی چیز کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کی ہستی کو جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے غلو اس طرح سے پایا جاتا ہے کہ آپ کی ہستی کو ہم نے یا لوگوں نے آپ کی ہستی سے بڑھا کے خدا تک کا درجہ دیا ہوا ہے۔ بہت ساری جو ہیں وہ افراط جو ہے وہ اس چیز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم جب تفرید کی بات کرتے ہیں تو تفرید کا مطلب یہ ہے کہ کمی کر دینا، کہ آپ کی ذات کو پہچاننے کی بجائے، آپ کا حق ادا کرنے کی بجائے ہم نے آپ سے منہ موڑ لیا، آپ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔
اگر آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا گیا تو صرف چند اشعار کے نذرانے پیش کر دیے گئے، نعت لکھ کر یا پڑھ کر یہ سمجھ لیا گیا کہ آپ سے محبت کا حق ادا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ساری آپ کو اپنے دائیں بائیں اور ٹی وی پر بھی، اخباروں میں بھی، اور آپ کے اپنے نیبرہڈ میں بھی آپ کو یہ چیزیں کافی نظر آئیں گی، اور آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کے اینڈ پر تھوڑی سی آپ لوگوں سے اس سلسلے میں بھی بات ہوگی اگر ٹائم ملا تو۔ اگر ہم لٹریچر میں جا کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ بھی لیں نا، جتنے قصیدے پڑھے گئے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی ہے، تو اس میں ہم ان سب چیزوں کو اکٹھا بھی کر لینا تو اس کے اندر جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے مشن یا آپ کی حیثیت کے حساب سے جو بات کی جاتی ہے نا، وہ تو مطلب ایک چوتھائی بھی نہیں ہے کہ جس میں وہ بیان کی جا سکے۔ زیادہ تر جو ایسی خاص طور پہ ہمارے لٹریچر میں ایسی چیزوں کا جو موضوع ہوتا ہے وہ شخصیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ظاہری پہلو ہوتا ہے کہ آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا حلیہ کیسا تھا، مسکراہٹ کیسی تھی، اس طرح کے، یا پھر اپنے رونے دھونے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنا غم ہے اور یہ ہے تو وہ ہے، پھر اس میں کتنا غلوب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں اس میں پھر ہمیں یہ چیزیں افراد کی طرف لے جاتی ہیں اور بعض دفعہ پھر تفرید کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور تفرید میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں بالکل علم ہی نہیں رکھتے اور ان کا مقصد ہی نہیں وہ جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، اور وہ اپنی ہی دنیا میں اور انہی چیزوں میں مگن ہے۔ تو یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کو بالکل ہی ایک طرف ڈال دیتے ہیں، اور صاف ہی کہتے ہیں کہ یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب حالات اور ساری چیزیں بدل گئی ہیں، یا اگر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کا، تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اور پھر اس کے اوپر وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور واقعی ہی اس طرح کے اعتراضات لے کے آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، جس نے اگر اتنا زیادہ سمجھا نہ ہو، جانا نہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی ہی یا تو حدیث جو ہیں وہ جھوٹ کا مجموعہ ہے یا ایسی ہی باتیں ہیں۔ یعنی کہ آپ یہاں تک دیکھیں، آپ کے خود بھی ایکسپیرینس ہوں گے کہ اقوال زرعی یا کوئی بہت اچھی نصیحت کسی کی بھی جب کسی کو بتائی جاتی ہے تو وہ بڑے غور سے سنتا ہے، لیکن جیسے ہی حدیث کا نام لیا جاتا ہے تو ایک دم ایک شک جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں یا اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یا کہ اس کو مانا بھی جائے تو کیا ہو جائے گا، اگر ہم نہیں بھی مانتے تو کیا ہوا، حدیث ہی تو ہے، کون سا ہم نے کفر کر لیا۔ یعنی کہ ہمارے تھاٹس جو ہیں وہ یہاں تک جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ لے کر گئے ہوئے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کا جو باہمی تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا جو باہمی تعلق ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نظریہ اور عمل کا ہوتا ہے۔ قرآن اگر تھیری ہے تو حدیث پریکٹیکل ہے، قرآن اگر ایک علم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بحیثیت ایک رسول کے، اس کا مطالعہ ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نان مسلمز نے کتنا پڑھا ہے اور انہوں نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہ سوچنا کہ جو دین کے چند چھوٹے چھوٹے معاملات تھے، اللہ کے رسول ان کے بارے میں جو ہمیں آگاہ کرتے تھے، ان کو فالو کرنا سنت کہلاتا ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے بحیثیت رسول جو کچھ بھی کہا، جو نظریہ دیا، جو عقیدہ دیا، یا جو اخلاق دیے، جو کردار دیا، یہ سب ہم مسلمانوں کی نجات کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں سرخ روح ہوں تو ہمیں اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی بہتر لیڈر نہیں مل سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی قائد اور رہنما ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بھی قائد اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر میں تھوڑی سی بات کو ابھی پاز دیتی ہوں کیونکہ میٹنگ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، اور آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے
تو اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات جو ہوگی نا وہ میں آگے کروں گی، اور پھر آپ لوگوں سے بھی تھوڑا سا اس بارے میں ڈسکشن کریں گے. آپ لوگ نماز کی بریک لے لیجئے، ہم 10 منٹ کے بعد دوبارہ جوائن کرتے. سیم یہی لنک ہوگا، اسی لنک سے آپ لوگوں نے دوبارہ جوائن کرنا ہے.